کیا پیوٹن کا ایکشن شروع ہو چکا ہے؟ پیوٹن اور محمد بن سلمان کی ملاقات کے کیا نتائج نکلیں گے؟ غزہ جنگ کے حوالے سے یہ دورہ کیا امریکہ اور اسرائیل کو کھلا چیلنج ہوگا؟ کیا پاکستان اسماعیل ہنیہ کی پکار پر لبیک کہے گا؟ اور کیا طاقت کا پلڑا ایک بار پھر تبدیل ہونے جا رہا ہے اور اب کون ہوگا طاقت کا محور؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو یور چینل ٹائم ٹو ٹائم۔ پیوٹن کا خلیج عرب کا دورہ، جس میں محمد بن سلمان نے خود انہیں ویلکم کیا۔ پیوٹن سعودی عرب میں امریکہ کی منچی ٹھوکتے ہوئے اسرائیل کی غزہ پر چڑھائی کے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ روس یوکرائن جنگ شروع ہونے کے 2 سال کے عرصے میں روسی صدر کا یہ پہلا دورہ سعودی عرب اور مشرقی وسطی ہے۔ تیل کی پیداوار، غزہ اور یوکرائن کی صورتحال پر بات چیت اور غزہ جنگ کے حوالے سے روسی صدر کا یہ دورہ بڑا اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے اعزاز میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے استقبالیہ تقریب ویلکم دبئی گریڈ میں دی گئی۔ اس سب سے سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا ظلم اور بربریت کے خلاف کھڑے ہونے والوں کی عزت کرتی ہے، ایک خط پر لیٹنے والوں کی نہیں۔ روس کے صدر پیوٹن نے 48 گھنٹوں میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان، متحدہ امارات کے صدر محمد بن زید اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ پیوٹن ایک طوفانی دورے پر پہلے UAE کے دارالخلافہ ابوظہبی پہنچے، پھر سعودی عرب اور پھر واپس ماسکو، جہاں ان کی ملاقات ایران کے صدر کے ساتھ تھی۔ پیوٹن کی حفاظت کے لیے روس کے جدید لڑاکا طیارے Su-35 ان کے ساتھ تھے، اور اب روس کے وزیر خارجہ سرگی لیوروف اور ابوظہبی پہنچ رہے ہیں۔ اتنی تیز و تند سفارتی ہلچل کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کا تعلق بین الاقوامی منڈیوں میں گرتی خام تیل کی قیمتوں سے ہے یا اسرائیل حماس جنگ کی آخری سٹیج سے؟ اسرائیل نے جنوبی غزہ میں حماس کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے لیے یہ جنگ اینڈ اسٹیٹ کیا ہے، اور روس، چین اور ایران کی اب آپریشن کیا ہے؟ انہیں آگے کیا سوچنا ہے؟ یہ سب ایشوز ان لیڈروں کے سامنے ہیں۔ یوکرائن سے جڑے خطرات کے بعد روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے فوجیوں کی تعداد میں 15% اضافے کے حکم نامے پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ ایک بیان میں روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ روس کو خصوصی فوجی آپریشن اور نیٹو کی مسلسل توسیع سے خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے روسی فوج کی طاقت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس کے حاضر سروس فوجیوں کی تعداد میں تقریباً 1,70,000 افراد کا اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب حماس کی رہنما موسیٰ ابو مرزق کا بیان ہے، حماس نے روسی شہریت کے حامل قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کو رہا کیا جا رہا ہے، بغیر کسی معاوضے کے، کیونکہ روس نے حماس فلسطین کے ساتھ دیا ہے۔ یہ تعاون دونوں جانب سے جاری ہے۔ روسی صدر پیوٹن کا جھکاؤ ان کے اقدامات سے صاف نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے روس میں 8,000 نئی مساجد بھی تعمیر کر دی ہیں اور مزید تعمیر کریں گے۔ روس، ایران، چین اس خطے سے امریکہ کے ناجائز تاثرات کو ختم کرنے کے لیے حکمت عملی بنا چکے ہیں، وہاں اس کے لیے امریکہ سے ٹکرانا ہی کیوں نہ پڑے۔ پیوٹن کے UAE، سعودی اور ابراہیم رئیسی کے دورے ماسکو اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ پیوٹن نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا دورہ کیا، کل وہ ایرانی صدر رئیسی سے ماسکو میں ملاقات کریں گے۔ موضوع غزہ ہوگا۔ ایک اہم دستاویز بھی ہے جس پر کل دونوں صدور دستخط کر سکتے ہیں، اور وہ ہے جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدہ۔ اس سے ایران روس کا اسٹریٹجک پارٹنر بن جائے گا اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ اسماعیل ہنیہ نے بھی پاکستان کو پکار لیا ہے۔ پاکستان دنیا کی 8ویں بڑی فوج ہے، 25 کروڑ عوام پر مشتمل، ایٹمی صلاحیت اور میزائل ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ کیا پاکستان کے حکمراں فوجی قیادت مظلوم فلسطینیوں اسماعیل ہنیہ کی اس پکار پر لبیک کہیں گے؟ کیا پاکستان اسرائیلی صہیونی دہشت گردی اور جنگی جرائم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے مخلص گروہ فلسطینیوں کے بے دریغ قتل عام کو روکے گا؟ یاد رہے گی، اس خطے پاکستان میں اسلام ایک مظلوم مسلم خاتون کی پکار پر ایک مسلم حکمراں کے لبیک کہنے پر آیا تھا۔ ترکی کے عوام نے بھی اردگان سے مطالبہ کر دیا ہے کہ تم نے ہمیں اسلام کی عظمت کے لیے فوج کے خلاف سڑکوں پر نکالا، اب ہم اپنے سپاہیوں کو فلسطین میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لگتا ہے غزہ کے شہیدوں کی قربانی قومی ریاستوں کی سرحدیں ختم کر دے گی۔ یہ امت ایک ہو کر جہاد کرے گی انشاءاللہ تعالی۔